الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف مدنی پنسورہ اس میں درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، جیسا کہ اس سلسلے کے حوالے سے بارہا عرض کرتے رہتے ہیں کہ یہ سلسلہ دکھیاری امت کی غمخواری، ان کی دلجوئی، مسائل کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث مبارکہ، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت رہبر شریعت شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے بلا تاخیر آپ کے فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کالز چلا دیجیے۔ میرا ایک کزن ہے جس کا نام لیاقت حسین ہے، اس کی والدہ کا نام منظور بیگم ہے، وہ MA BA پاس ہے، اس کو کوئی نوکری نہیں مل رہی، سہارا کر کے بتائیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میں محمد عاطف کوٹلی آزاد کشمیر سے، عرض یہ ہے کہ میں معدے کا مریض ہوں، جو بھی چیز کھاتا ہوں الٹی کی طرف دل کرتا ہے اور 1 مہینے میں 4 کلو وزن بھی کم ہو گیا ہے۔ عاطف بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کامل عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ معدے کی تکلیف کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی آپ کو روحانی علاج پیش کریں گے۔ اس روحانی علاج کو آپ اپنے پاس نوٹ بھی کر لیجئے، لکھ بھی لیجئے، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے۔ مزید کال چلا دیجئے۔ بڑے بھائی کے بارے میں استخارہ کروانا ہے، ان کا نام معظم ہے اور میری امی کا نام ریاض بی بی ہے۔ ان کا کاروبار کے سلسلے میں مسئلہ ہے، جو بھی کام کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ رکاوٹ آ جاتی ہیں، کچھ دنوں بعد کام بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھائی جان کی مشکلات آسان فرمائے۔ استخارہ کر کے ان کا بھی روحانی علاج عرض کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلائیے۔ محمد رفیق میرا نام، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ والدہ کا نام ارشاد بیگم۔ تو مطلب میرے یہ کافی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، تو مجھے بتائیے گا کسی نے میرے اوپر بار تو نہیں کیا کسی نے، روزگار میں بھی میرے اتنی پریشانی آئی ہے کہ ہر کام میں رکاوٹ ہے۔ رفیق بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کی جملہ مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ دیکھ لیتے ہیں، استخارہ بھی کرتے ہیں، اس کا روحانی علاج بھی آپ کو پیش کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام اشفاق ہے، شادی کو 3 سال ہو گئی ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے نا، نہیں پتا کر رہا ہوں کیا معاملات ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بے اولادی کے حوالے سے پیش کر دیتے ہیں۔ جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ اس دوران 2 عیسائی بھائی جیسے کوٹلی کشمیر سے عاطف بھائی نے معدے کی پرابلم بیان فرمائی، ان کا جو ہے تو روحانی علاج، اور یہ عیسائی بھائی جن کے بے اولادی کا مسئلہ ہے، ان کو حصول اولاد کے روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے۔ باقی جن عیسائی بھائی نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اس دوران آپ درود پاک پڑھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاطف بھائی، اللہ عز و جل سے دعا ہے
اللہ عز و جل آپ کو شفا کاملہ عاجلہ و صحت نافعہ عطا فرمائے، معدے کے تمام امراض سے نجات عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف گھریلو علاج، یہ روحانی علاج تحریر ہے، اسے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، سماعت بھی فرما لیجیے، ہو سکے تو اس کو اپنے پاس لکھ بھی لیجیے۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ پارہ 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 109 ہے۔ اس آیت کو بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر یا مومی کاغذوں پر زردے کے رنگ سے تحریر فرما لیجیے، اور صبح، دوپہر اور رات کو ایک ایک پلیٹ پانی سے دھو کر پی لیجیے۔ اس کی مدت علاج 40 دن ہے۔ اس کے علاوہ اسی رنگ سے لکھ کر ریگزین یا چمڑے میں تعویذ بنا لیجیے۔ اللہ عز و جل آپ کو اس مرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ اس عمل کے ذریعے ساتھ ہی ساتھ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے وہاں سے بھی تعویذات حاصل فرما لیجیے۔ پینے کے لیے بھی تعویذات دیے جاتے ہیں اس مرض کے لیے، تو وہ بھی حاصل کیجیے۔ اللہ عز و جل آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی جنہوں نے بے اولادی کا تذکرہ کیا، اللہ عز و جل انہیں بے اولادی سے نجات عطا فرمائے۔ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جلد اولاد نصیب ہوگی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 103 پر بھی موجود ہے، وہاں سے بھی دیکھ لیجئے گا، اور اس دعا کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جلد اولاد نصیب ہوگی۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے ان کے استخارے کیے جا چکے ہیں، آئیے ان کے استخاروں کے جوابات سماعت فرما لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لیاقت حسین بھائی، استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد حلال و آسان روزگار عطا فرمائے، ملازمت ملنے کا عمل سماعت فرمائیے۔ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجیے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیف 182 بار اول آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی۔ یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا، امیر اہل سنت کا یہ رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 28 پر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد معظم بھائی کا استخارہ کیا گیا، ان کے کام بننے میں قدرتی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، ان کے کام پورے ہو جایا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جایا کرے، اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ ان کو چاہیے کہ جب بھی سو کر اٹھیں، کلی وغیرہ کرنے کے بعد یا مقتدر 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ہر کام میں مدد الہی شامل ہو جائے گی، اور جس کام میں مدد الہی شامل ہو جائے، اللہ اکبر۔ حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں نا کہ کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا، سبحان اللہ۔ اور یا مؤخر، جن کے کام پائے تکمیل کو نہ پہنچتے ہوں، کام درمیان میں ہی رک جاتے ہوں، ان کو چاہیے کہ یا مؤخر روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل کام جو ہے تو پائے تکمیل کو پہنچا کریں گے۔ رفیق بھائی، آپ کا بھی استخارہ ہوا، آپ کے ساتھ کاروباری بندش کا اشارہ آ رہا ہے، اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ اگر بیماری، غربت اور ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا السلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی۔ جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا، یاد رکھیں استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کال چلا دیجیے۔ میرا نام ارحان شفیع ہے، میری والدہ کا نام سلیمہ ہے، میں بھی دبئی میں بیٹھا ہوں، جاب لیس ہوں، جاب کوشش کر رہا ہوں، پلیز میرا استخارہ کر کے مجھے بتائیے کہ میرے کو کب تک جاب ملے گی۔ اس کا آپ کو روحانی علاج پیش کر دیں گے۔ استخارے سے یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ جاب
کب تک ملے گی، کہاں ملے گی وغیرہ، تو یہ مطلب کہ استخارہ نہیں ہو پائے گا. اس کا ہم آپ کو روحانی علاج پیش کر دیتے ہیں کہ جلد آپ کو حلال و آسان روزگار میسر آ جائے. جنہوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے، خاص طور پر دبئی سے جن اسلامی بھائی نے ہم نے کال کی ہے، یہ فرما رہے ہیں ان کے پاس نوکری نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، تو ان کا بھی روحانی علاج. اسلامی بھائی نے روزگار کے حوالے سے روحانی علاج معلوم کیا. میرے شیخ طریقت امیر سنت کے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ کے صفحہ نمبر 31 کے اوپر یہ روحانی علاج موجود ہے. رزق کے دروازے کھولنے کا روحانی علاج. یا وہابو یا وہابو یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے. انشاء اللہ تعالی روزگار کی پریشانی دور ہوگی اور اس کی مدت 40 دن ہے. تو آپ اس پہ عمل کیجیے، اللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کو جلد روزگار نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑھتے ہیں مزید آپ کے فون کالز کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری والدہ کا نام انگیتا ہے، ان کی والدہ کا نام ظہورن ہے. طبیعت صحیح نہیں رہتی، رات میں نیند نہیں آتی ہے، چینی لگی رہتی ہے، پریشانی ہوتی رہتی ہے، ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے، نیند نہیں آتی ان کو. نیند نہ آنا، بے چینی رہنا، اللہ تبارک و تعالی ان کو بے خوابی سے بھی نجات بخشے اور سکون چین کی نیند بھی عطا فرمائے، ان کی بے چینی دور ہو جائے. ان کا روحانی علاج ابھی پیش کرتے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کی والدہ کو بے چینی سے نجات عطا فرمائے اور سکون کی نیند نصیب فرمائے. نیند لانے کا بہت پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت کے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 26 پر موجود ہے. اس سے سماعت فرما لیجئے، ہو سکے تو اس کو تحریر کر لیجئے گا. اللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے آپ کی والدہ کو نیند عطا فرمائے. بیمار عابد صفحہ نمبر 26. اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے. انشاء اللہ عز و جل نیند آ جائے گی. اسی طرح جس کو درد وغیرہ کے سبب نیند نہ آتی ہو تو اس کے پاس لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنے سے اس کو انشاء اللہ عز و جل نیند آ جائے گی. نیز اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت سے مریض جو ہے وہ جلد صحت یاب ہو جائے گا. مریض کو پڑھنے کی آواز نہ جائے، اس کی بھی اس میں احتیاط کرنی ہے. یعنی جو قریب ہو نا ان کے اسلامی بھائی، تو وہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں بہت آہستہ اور دھیمی آواز میں کہ مریض کو پریشانی نہ ہو. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے انہیں صحت حاصل ہوگی. ساتھ ہی ساتھ اپنی والدہ کے اوپر صبح اور شام جب بھی وقت ملے 33 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کی والدہ کی بے چینی جو ہے وہ دور ہوگی، اور اگر درد وغیرہ ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے وہ بھی ختم ہوگی. اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے، یہ میرا ناقص مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے والدہ کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کریں گے، وہاں جا کر دعا کریں گے. امیر سنت بھی فرماتے ہیں کہ پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کیا کریں. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے، مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے بھی ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.